بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب مواقیت الصلاۃ باب مواقیت الصلاۃ وفضلها وقول کتاب مواقیت الصلاۃ، اوقات نماز کا بیان۔ دیکھو، میقات مواقیت، یہ میقات کی جمع ہے۔ میقات کے دو معنی ہیں، مقررہ جگہ اور مقررہ وقت۔ بعینہ ہی یہی لفظ جو ہے حج کے بیان میں بھی آتا ہے، وہاں اس کے معنی آتے ہیں مقررہ جگہ، یعنی وہ مخصوص جگہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام شروع کرنے کے لیے متعین فرمائی ہیں کہ جو آدمی حرم جا رہا ہو عمرے کے لیے یا حج کے لیے، اس جگہ سے آگے احرام کے بغیر نہیں جا سکتا۔ تو حج کے باب میں جب یہ لفظ آئے مواقیت اور میقات، اس کے معنی ہے مقررہ جگہ، اور یہاں اس کے معنی ہے مقررہ وقت۔ مواقیت الصلاۃ، نماز کے اوقات معینہ، وہ اوقات جو نماز کے لیے اللہ کی طرف سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے طے فرمائے گئے ہیں، وہ مواقیت صلاۃ ہے۔ آگے باب مواقیت الصلاۃ وفضلها، نماز کے اوقات کا بیان اور نماز کی فضیلت کا بیان۔ یہ بات میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ عموماً حضرات محدثین جب اپنی کتابوں کے اندر لفظ فضل استعمال فرماتے ہیں تو اس سے مراد اس عمل کا ثواب ہوتا ہے۔ ترمذی شریف کے اندر جہاں جہاں بھی آپ پڑھیں گے باب فضل فلاں، باب فضل فلاں، اس کا مطلب ہے کہ مذکورہ عمل کے ثواب کا بیان، کہ اس عمل پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ثواب کی بشارت عطا فرمائی ہے، اس عمل کا کیا ثواب متعین کیا ہے۔ اور بخاری شریف کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عادت شریفہ اس سے ہٹ کر ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب بھی اپنی کتاب کے اندر لفظ فضل لاتے ہیں، باب فضل الصلاۃ، باب فضل الصوم، باب فضل ذکر اللہ، تو یہاں ذکر کے معنی ثواب کے نہیں ہوتے، فضیلت کے نہیں ہوتے، بلکہ بخاری شریف کے اندر فضل سے مراد اہمیت۔ باب فضل الصلاۃ، نماز کی اہمیت کا بیان۔ باب فضل الصوم، روزے کی اہمیت کا بیان۔ باب فضل اطعام الطعام، بھوکوں کو کھانا کھلانے کی اہمیت کا بیان اور ثواب اس کے ذکر خدا لیا، اس لیے کہ جو جتنا اہم عمل ہوگا اس کا ثواب اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ نمبر شریف میں بات آ گئی، تو نماز کی اہمیت کا بیان اس میں آپ کو ملے گا اور نماز کے اوقات کا بیان آپ کو ملے گا۔ پہلا جو باب ہے، اس باب کے اندر جو ہے نماز کے اوقات کا سرسری تذکرہ ہے، اس کے بعد پھر نماز کی اہمیت کے ابواب آئیں گے، اور نماز کی اہمیت کے ابواب کو نقل کرنے کے بعد پھر اوقات کی تفصیل پر دلالت کرنے والے ابواب اس کتاب کے اندر آپ کے سامنے انشاءاللہ آئیں گے۔ باب مواقیت الصلاۃ وفضلها، نماز کے اوقات کا بیان اور نماز کی اہمیت کا بیان۔ نماز کے اوقات کی اہمیت اور نماز کی اہمیت، اس کو ثابت کرنے کے لیے پہلے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی عادت شریفہ کے متعلق آیت قرآنی پیش کی ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یقیناً ایمان والوں پر نماز فرض کی گئی ہے اوقات کی پابندی کے ساتھ۔ کتاب بمعنی مکتوب ہے، جیسے لباس بمعنی ملبوس ہے۔ دیکھو، موقوت کا ترجمہ کیا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے موقتا۔ عربی زبان میں جو الفاظ اور تعبیریں ہیں ان کا ترجمہ اردو میں، ہندی میں، ترکی میں، فارسی میں، فلاں میں کرنا آسان ہے،
لیکن عربی زبان کا عربی زبان میں ترجمہ کرنا بہت مشکل ترین کام ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عربی زبان جو ہے انتہائی صاف پختہ اور خالی عن الزوائد زبان ہے، زائد الفاظ اس میں نہیں ہے، لہذا عربی زبان کے اندر کوئی بھی دو ایسے لفظ نہیں ہیں جو 100% مکمل ایک ہی مفہوم پر دلالت کرتے ہیں۔ تقریبی طور پر تو مفہوم کی یکسانیت ہوتی ہے، لیکن 100% یکسانیت ہو ایسا عربی زبان کے اندر نہیں ہے۔ تو جب 100% یکسانیت نہیں ہے تو 100% ترجمانی کیسے ہوگی؟ مکمل ترجمانی کے لیے ضروری ہے کہ ترجمے کے طور پر ایسا لفظ بیان کیا جائے جو 100% اس حقیقت کی ترجمانی اور عکاسی کر سکے جو اس مترجم لفظ کے اندر پائی جانے والی حقیقت ہے، اور عربی زبان کے اندر یہ کام بڑا دشوار ہے۔ اس لیے عربی زبان کا عربی زبان میں ترجمہ کرنے کے لیے سہارے لیے ہیں حضرات علماء کرام نے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اس کا ترجمے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر ترجمانی کرنی ہوتی ہے کسی مزید فی لفظ کی تو اس کا ترجمہ مجرد سے کر دیتے ہیں، اور مجرد کا ترجمہ کرنا ہوتا ہے تو مزید فی سے اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں۔ تو اب موقوت یہ ہے وقت یقین وقتاً سے، یہ مجرد ہے تو اس کا ترجمہ مزید سے کر دیا موقتاً، موقوتاً اے موقتاً، اور اس کی مزید وضاحت کر دی وقت علیہ کہ اللہ نے ایمان والوں پر نماز کے اوقات معین اور مقرر فرما دیے ہیں۔ آج سمجھ شریف میں آپ کو آگے چلیے آگے۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال قرأت على مالك عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما فدخل عليه أخر الصلاة يوما، ایک دن حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے نماز کو مؤخر کر دیا۔ یہ یومن کا تذکرہ اس لیے راوی نے لگایا ہے کہ عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی یہ عادت نہیں تھی کہ نماز وقت کو ٹال کر پڑھیں، نماز کو مؤخر کر دیں، جیسے بہت سارے عمرا کی عادت رہی ہے کہ عموماً وہ نماز کا وقت ٹال کر مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے آیا کرتے تھے۔ حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی یہ عادت اور آپ کا معمول نہیں تھا، بلکہ آپ ہمیشہ مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے وقت مستحب پر اور وقت معین پر تشریف لایا کرتے تھے۔ ایک دن کسی کام میں مصروفیت کی زیادتی کی وجہ سے یا سہو کی وجہ سے صرف زندگی میں ایک بار ایسا ہوا کہ حضرت نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں آنے میں ذرا مؤخر ہو گئے، اور وہ تاخیر بھی اتنی زیادہ نہیں تھی کہ مکروہ وقت آ گیا ہو۔ چنانچہ دوسری روایت کے اندر شیئن کا اضافہ ہے، اخر یومن شیئن، شیئن تھوڑا سا، یعنی ایک دن عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے نماز میں ذرا سی تاخیر کر دی۔ وہ صلاحہ کا زمانہ تھا، صحابہ اور تابعین کا زمانہ تھا، اور نماز کے دیوانوں کا زمانہ تھا، تو اتنی سی تاخیر بھی ان حضرات کو گوارا نہیں تھی۔ یہ بھی ان کو کھلی اور فوراً اشکال کیا، سوال کیا کہ حضرت ایسا کیوں کیا؟ فدخل علیہ عروۃ بن الزبیر، تو حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں عروہ ابن زبیر پہنچے اور ان کو بتایا کہ مغیرہ ابن شعبہ نے ایک دن نماز میں تاخیر کر دی تھی، وہو بالعراق، جب وہ عراق کے گورنر تھے تو ان کے پاس ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے اور یوں کہا ما ھذا یا مغیرہ، مغیرہ یہ کیا طریقہ ہے؟ نماز وقت پر پڑھانے کے لیے آپ مسجد نہیں آئے، دیر کر دی آپ نے، کیوں دیر کی آپ نے؟ الیس قد علمت، کیا تم کو یہ معلوم نہیں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے، فصلی، انہوں نے پیغمبر علیہ السلام کو نماز پڑھائی تھی، تو پیغمبر علیہ السلام نے ان کے پیچھے نماز پڑھی تھی، ثم صلی،
پھر جبریل امین نے نماز پڑھائی اور پیغمبر علیہ السلام نے نماز پڑھی. ثم صلی فصلی رسول اللہ، پھر جبریل امین نے نماز پڑھی، پیغمبر علیہ السلام نے نماز پڑھی. ثم صلی فصلی رسول اللہ، پھر جبریل امین نے نماز پڑھائی، پیغمبر علیہ السلام نے نماز پڑھی. پھر نماز پڑھائی، پھر پیغمبر علیہ السلام نے نماز پڑھائی. ثم قال بہذا امرت، پھر فرمایا کہ مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے. یعنی جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں بلا کر 5 نمازیں فرض کر دی گئی تو اب ان کے اوقات کی عملی تعلیم کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا اور 2 روز تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے نماز پڑھائی. اس پر بعض لوگوں کو اشکال ہے، خاص طور پر حنفیہ کے مسلک کے اعتبار سے. دیگر مسالک کے اندر تو مسئلہ یہ ہے کہ امام نفل پڑھ رہا ہو، اس کے پیچھے مقتدی فرض نماز کی نیت باندھ کر کھڑا ہو جائے تو اس کی نماز ہو جائے. اقتداء المفترض بالمتنفل اس مسئلے کا عنوان فقہی کتابوں کے اندر، لیکن ہمارے یہاں مفترض متنفل کی اقتداء میں نماز نہیں پڑھ سکتا. امام نفل پڑھ رہا ہے اور ہم نے اس کے پیچھے فرض کی نیت باندھ لی. مثلا ایک آدمی ظہر کی نماز پڑھ چکا اور اس کے ادا ہو گئے، اب وہ آ کر کے پھر دوبارہ ظہر کی نماز پڑھتا ہے 4 رکعت، تو اب دوبارہ جو پڑھے گا یہ اس کی 4 رکعتیں نفل ہوگی. لہذا جن لوگوں نے ابھی تک ظہر کے فرض نہیں پڑھے ہیں، دیگر ائمہ کے مسلک کے مطابق وہ لوگ اس امام کے پیچھے ظہر کی نیت کر کے نماز پڑھ لیں تو ان کی نماز درست اور صحیح ہو جائے گی. حنفیہ کا مسلک یہ ہے کہ نماز درست اور صحیح نہیں ہوگی. مفترض کے پیچھے مفترض کی نماز ہوگی، مفترض کے پیچھے متنفل کی بھی ہو سکتی ہے، لیکن متنفل کے پیچھے مفترض کی نماز نہیں ہو سکتی. حنفیہ کے مسلک کے اعتبار سے اس پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ جبریل امین پر نماز فرض نہیں ہے. فرشتے تکلیفات شرعیہ میں نہیں ہیں، وہ تکلیفات شرعیہ کے مخاطب نہیں ہیں. تکلیفات شرعیہ کا مخاطب آپ اور ہم ہیں، تو جب وہ تکلیفات شرعیہ کے مخاطب نہیں ہیں تو جبریل امین پر اور فرشتوں پر نماز فرض نہیں ہے. اب جبریل امین نماز پڑھ رہے ہیں تو متنفل ہیں، اور صحابہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کے سب مفترض ہیں، تو گویا کہ متنفل کے پیچھے مفترض نے نماز پڑھی. یہ کیسے درست ہو گیا؟ حضرات محدثین نے اس کی مختلف توجیحات بیان کی. ایک توجیہ تو اس کی یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو امامت فرما رہے ہیں وہ عالم مثال کے اندر ہے، اور عالم مثال کو منکشف کر دیا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جیسا اور بھی بہت سے موقعوں پر ہوا ہے کہ عالم مثال کو آپ پر منکشف کیا گیا. جیسے آپ ایک مرتبہ چاند سورج گرہن ہونے پر نماز پڑھا رہے تھے گرہن کی، تو جہنم اور جنت دونوں کی تصویریں آپ کو دیوار قبلہ کے اندر دکھائی گئی. تو ظاہر بات ہے کہ اس جنت کو اور جہنم کو یہاں نہیں لایا گیا تھا، یہاں تو وہ سما ہی نہیں سکتی، بلکہ عالم مثال کے اندر جو ہے وہ جو ہے ان کی اسی عالم مثال کا پردہ ہٹا کر کے عالم مثال کو منکشف کر دیا گیا اور حضرت نے ان کو عالم مثال کے اندر دیکھ لیا. تو یہاں بھی جبریل امین عالم مثال کے اندر کھڑے ہیں امام بن کر کے، عالم مثال کو منکشف کر دیا گیا، حضرت ان کو دیکھ رہے ہیں اور ان کو دیکھ دیکھ کر نماز پڑھا رہے ہیں. اور نماز کا فرض ہونا اور نہ ہونا یہ عالم دنیا کی چیزیں ہیں، عالم مثال کی چیزیں. عالم مثال کے اندر نہ کوئی مفترض ہوتا ہے اور نہ عالم مثال کے اندر کوئی متنفل ہوتا ہے. تو متنفل اور مفترض کی بحثیں دنیا کے اندر چلتی ہیں، عالم مثال کے اندر نہیں چلتی.
جبریل امین چونکہ عالم مثال کے اندر تھے، لہذا ان کو نہ مفترض کہا جا سکتا ہے نہ ان کو متنفل کہا جا سکتا ہے، لہذا مفترض اور متنفل کے عنوان سے کوئی بحث کرنے کی بھی یہاں گنجائش نہیں نکل سکتی ہے۔ دوسری توجیہ اور جواب یہ ہے کہ فرشتے اگرچہ تکلیفات شرعیہ کے مخاطب نہیں اور ان پر نماز فرض نہیں، لیکن 2 دن کے لیے یہ کام جبریل امین کے سپرد کیا گیا کہ آپ جا کر مسلمانوں کو نماز کی حیت، نماز کا طریقہ اور اس کے اوقات کی تعلیم دیں۔ تو جب 2 دن کے لیے ان کو بھیجا گیا ہے تو گویا کہ 2 دن کے لیے ان پر نماز فرض کر دی گئی، اور جب 2 دن کے لیے ان پر نماز فرض کر دی گئی تو اب یہ بھی مفترض ہے۔ تو اب مفترض کے پیچھے مفترض نماز پڑھ رہے ہیں، متنفل کے پیچھے جب 2 دن کے لیے ان پر فرض ہوگی تو وہ متنفل نہیں رہے بلکہ مفترض ہو گئے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور تیسری توجیہ یہ کی ہے حضرات علماء کرام نے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل امین نے آ کر امامت نہیں فرمائی، بلکہ آپ نے آ کر امامت کا حکم فرمایا تھا کہ چلو اٹھو اس وقت تم لوگوں کو ایسے نماز پڑھاؤ۔ تو جبریل امین نماز پڑھ بھی نہیں رہے تھے، نہ مقتدی کی حیثیت سے اور نہ امام کی حیثیت سے، انہوں نے تو آ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے اللہ کی طرف سے۔ اور ایسی سینکڑوں ہزاروں مثالیں ہیں کہ جہاں نفس عمل کو عامل کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے فاعل کی بجائے، فاعل کوئی اور ہوتا ہے لیکن جس نے اس فعل کا حکم دیا ہے اس عامل کی طرف اس عمل کو منسوب کر دیا جاتا ہے۔ تو یہاں جبریل امین فاعل امامت نہیں بلکہ جبریل امین عامل امامت ہے۔ انہوں نے آ کر پیغمبر علیہ السلام کو 2 دن تک ہر نماز کے وقت آ کر امامت کا حکم فرمایا کہ اب نماز پڑھاؤ، اب نماز پڑھاؤ، اب نماز پڑھاؤ۔ تو امام تو دونوں دن کی نمازوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، جبریل امین امام نہیں ہے۔ لیکن جبریل امین کی طرف امامت کو منسوب کر دیا گیا من حیث انہ عامل بالامامہ، کہ انہوں نے آ کر حضرت کو امامت کا حکم دیا تھا اس لیے ان کی طرف نسبت کر دی گئی، ورنہ حقیقت میں امام کون ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، جبریل امین امام نہیں ہیں۔ آئے سمجھ میں آپ کو؟ فقال عمر لعروہ، تو حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عروہ سے کہا اعلم ما تحدث به، ذرا سوچ لو کیا کہہ رہے ہو، کیا جبریل امین نے حضور کو نماز پڑھائی تھی یا جبریل امین نے آ کر نماز کے وقت حضرت کو تیار کیا تھا؟ یعنی وہی جو سوال میں نے ابھی ذکر کیا نا، وہی سوال ان کے ذہن میں آیا کہ جبریل امین امام کیسے ہو سکتے ہیں، ان پر تو نماز فرض ہی نہیں ہے۔ کیا تم سمجھ رہے ہو کہ کیا حدیث بیان کر رہے ہو، یا تم کو یہ بات معلوم ہے کہ جبریل امین ہی نے پیغمبر علیہ السلام کے لیے اقامت صلاۃ کی تھی وقت صلاۃ میں؟ قال عروہ، دیکھو محدثین کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ جس طرح روایت ان تک پہنچی ہے وہ اس کو دوسروں تک پہنچا دیں۔ ان روایت کا مضمون کیا ہے، ان روایت کے مضمون پر کیا اشکال ہے، کون کون سے مسائل اس سے مستنبط ہو سکتے ہیں، کیا کیا اشکالات اس پر وارد ہو سکتے ہیں، محدثین کا یہ کام نہیں۔ محدثین صرف اور صرف ناقل لفظ ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے جو الفاظ ان تک پہنچے ہیں ان کو یاد کر کے دوسروں تک پہنچا دینا، بس یہ ان کا کام ہے۔ اب روایت کا مضمون کیا ہے؟
روایت کن کن مسائل پر دلالت کرتی ہے، کون کون سی باتیں اس روایت سے مفہوم اور مستفاد ہوتی ہیں، اس روایت کا مفہوم بظاہر کس روایت سے ٹکراتا ہے، اس ٹکراؤ کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہوگا، یہ محدثین کا کام نہیں ہے، یہ کام ہے حضرات فقہا کا۔ اب یہ عروہ جو ہے یہ محدث ہیں، انہوں نے اپنا کام کر کے بتا دیا کہ دیکھو میاں، ہم نے ابو بشیر سے یہ روایت سنی ہے، ہم نے جیسا سنا ویسا آپ کو سنا دیا، بس ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی۔ اب آپ کو کوئی اشکال ہو رہا ہے یا آپ کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو فقہا سے رابطہ کیجیے، وہ کریں گے اس کام۔ عطار کا کام جو ہے وہ جڑی بوٹیاں فروخت کرنا ہے، لوگوں کو لائے جنگل سے اور ان کو دے دینا، بس یہ ان کا کام ہے۔ کس جڑی بوٹی میں مضرت کے کیا کیا پہلو ہیں، منفعت کے کیا کیا پہلو ہیں، کون سی جڑی اور بوٹی کس بیماری میں کتنا فائدہ دیتی ہے، یہ عطار کا کام نہیں ہے، یہ کس کا کام ہے، یہ طبیبوں کا کام ہے۔ تو محدثین جو ہے وہ ہے عطار اور فقہا وہ ہے طبیب، وہ حدیث کی حقیقتوں کی گہرائیوں میں اترتے ہیں اور وہاں سے حقیقت کو باہر نکال کر کے لاتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کی، جی مجھ سے کوئی سوال نہ کرو، میں کچھ جواب نہیں دے سکتا، میں تو یہ بتا سکتا ہوں کہ میں نے بڑوں سے ایسے سنا تھا، آپ کو پہنچا دیا۔ تو حضرت عروہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کذالک کان بشیر ابن، مجھ سے تو بشیر ابن ابو مسعود نے اسی طریقے سے حدیث بیان کی ہے۔ تو عروہ نے کہا کہ بشیر ابن ابو مسعود اپنے والد کے حوالے سے یہ حدیث اسی طرح بیان کرتے ہیں۔ اور عروہ نے یوں بھی کہا کہ مجھ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں بیان فرمایا کرتی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھ لیا کرتے تھے اس وقت میں جب دھوپ ان کے حجرے میں ہوتی تھی اور دیواروں پر نہیں چڑھتی تھی۔ باب قول اللہ عز وجل منیبین الیہ واتقوا واقیموا الصلاة ولا تکونوا من المشرکین۔ دیکھو یہ روایت مکمل تشریح کے ساتھ پہلے بھی گزر چکی ہے، پھر آئی ہے۔ یعنی دین کی حقیقت یہ ہے کہ آپ صرف اللہ کی طرف متوجہ رہیں، دین کے کسی کام میں غیر اللہ کو خوش کرنے کا کوئی جذبہ اور کوئی خیال نہیں ہونا چاہیے، مکمل طور پر اللہ ہی کی طرف ہماری توجہ دینی چاہیے۔ منیبین الیہ، تم دین پر عمل کرو اللہ کی طرف توجہ کرتے ہوئے، واتقوہ، اور اس سے ڈرتے رہو، واقیموا الصلاۃ، اور نماز، دیکھو لفظی ترجمہ ہے نماز کو قائم کیا کرو، یہ لفظی ترجمہ ہے، لیکن اقامت صلاۃ کا صحیح ترجمہ جو ہے وہ ہے اہتمام۔ یقیمون الصلاۃ، جو لوگ نماز کا اہتمام کرتے ہیں، اقیم الصلاۃ، تم نماز کا اہتمام کیا کرو۔ تو اقامت کا صحیح اردو ترجمہ کیا ہے، اہتمام، اور تم نمازوں کا اہتمام کیا کرو۔ یہ جملہ باب سے تعلق رکھتا ہے، جو اوپر باب آیا تھا نا فضیلت والا، اہمیت والا، وہی تمام چیزوں کو بیان کیا گیا تو اس میں نماز بھی آ گئی، لیکن پھر خاص طور پر نماز کے اہتمام کی تاکید لائے ہیں جو اس کے اہم ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز کا اہتمام کیا کرو، اور نماز کا اہتمام بہت تفصیلی چیز ہے، تقریباً 2000 حدیثیں اہتمام صلاۃ پر مشتمل ہیں۔ وہ تمام حدیثیں جس میں نماز کے اوقات بیان کیے گئے ہیں، نماز کے فرائض ارکان بیان کیے گئے ہیں، نماز کے خشوع اور خضوع کو بیان کیا گیا ہے، نماز کی شرائط کو بیان کیا گیا ہے، نماز کی مفسدات کو بیان کیا گیا ہے، وہ تمام تر حدیثیں اہتمام صلاۃ میں شامل ہیں، اقامت صلاۃ میں شامل ہیں۔ اور نماز کا اہتمام کیا کرو، ولا تکونوا من المشرکین، اور مشرکین میں سے مت بن جاؤ۔ یعنی ترک صلاۃ ایسا خطرناک عمل ہے جس کے ڈانٹے شرک سے ملے ہوئے،
اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجۃ اللہ البالغہ کے اندر اس طرح فرمائی ہے کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ نماز پڑھو، اور نفس کا تقاضا یہ ہے کہ نماز مت پڑھو۔ اب کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے وقت پر تو گویا اس نے اللہ کے حکم کو ٹال کر نفس کی بات کو مانا، تو نفس کو اللہ کے برابر قرار دیا، اور کسی چیز کو اللہ کے برابر قرار دینا یہ بھی کیا ہے؟ معنوی اعتبار سے شرک ہے۔ اس لیے ترک صلاۃ کو شرک قرار دیا گیا کہ جو آدمی ترک صلاۃ تک آ گیا اللہ حفاظت فرمائے کبھی بھی وہ شرک کی طرف جا سکتا ہے۔ یعنی جو ہے ترک صلاۃ کو آپ جو ہے ڈیوائیڈر مانو، روڈ ہوتے ہیں نا ڈبل روڈ، ایک آنے کا اور ایک جانے کا، بیچ میں ایک جگہ خالی رہتی ہے جسے ہم ڈیوائیڈر کہتے ہیں، اتفاقی کہتے ہیں، وہ نہ آنے کا روڈ ہے اور نہ جانے کا روڈ ہے۔ اب جو اس پہ آ کر بیچ میں کھڑا ہو گیا تو دونوں روڈوں سے اس کا تعلق ہے نا، آنے والے سے بھی تعلق ہے جانے والے سے بھی تعلق ہے۔ وہ ایک قدم ادھر کو بڑھ گیا ادھر کے روڈ پہ آ جائے گا، ایک قدم ادھر آ گیا ادھر کے روڈ پہ آ گیا۔ تو ترک صلاۃ کی بنیاد پر گویا انسان اسلامی شاہراہ سے ہٹ کر ڈیوائیڈر پر بیچ کے حصے پر کھڑا ہے، اب ذرا سا بھی ادھر قدم بڑھ گیا خدا کا خواستہ تو شرک کے راستے پر آ جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے ترک صلاۃ کو شرک اور کفر کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جو نماز کی اہمیت پر دلالت کرتی ہے۔ وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عباد وهو ابن عباد عن أبي حمزة عن ابن عباس قال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إن هذا الحي من ضبيعة ولسنا نصل إليك إلا في شهر الحرام فمرنا بشيء نأخذه عنك وندعو إليه من وراءنا فقال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع الإيمان بالله ثم فسرها لهم شهادة أن لا إله إلا الله وإني رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تودوا إلى خمس إلي خمس ما غنمتم، ان تؤدوا إلي خمس ما غنمتم، جو بھی مال غنیمت حاصل کرو اس کا 5واں حصہ میرے پاس بھیجا کرو۔ وأنهاكم عن الدباء والأنتم والمقير والنقير۔ یہ حدیث مکمل تشریح اور تفسیر کے ساتھ کتاب الایمان کے اندر آپ پڑھ چکے ہیں۔ چلیے باب البیعۃ علی اقام الصلاۃ علی اقام الصلاۃ، نماز کے اہتمام کی بیعت لینا، یہ بھی نماز کی اہمیت پر سارے دین کی اب یہ کہہ لیا کہ میں عہد کرتا ہوں کہ پورے دین پر عمل کروں گا، تو نماز بھی اس میں آ گئی۔ لیکن حضور کبھی کبھی بیعت کرتے وقت نماز کے اہتمام کو علیحدہ ذکر فرماتے تھے جو اس کی اہمیت پر دلالت کرتی ہے۔ تو حضرات صوفیہ جب بیعت کرتے ہیں اپنے متوسلین کو، مسنون یہ ہے کہ نماز کے سلسلے میں خاص طور سے عہد و پیمان لینا چاہیے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ حضور کی خدمت میں آئے، بیعت کی، تو آپ نے 2 چیزیں خاص طور پر ذکر فرمائی۔ ایک یہ کہ نماز کا خاص اہتمام کریں گے، اللہ آپ سب کو توفیق عطا فرمائے، اور ایک یہ کہ ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کریں گے۔ یہ روایت بھی پیچھے گزر چکی ہے۔ وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الأعمش قال حدثنا شقيق قال کوئی روایت آ رہی ہے جس میں فتنوں کا تذکرہ ہے، یہ روایت بھی کتاب العلم کے اندر تفصیل کے ساتھ آ چکی ہے، میں اس روایت کی قرأت آپ کے سامنے کر دیتا ہوں۔ قال حدثنا يحيى عن الأعمش قال حدثني شقيق قال سمعت حذيفة رضي الله تعالى عنه قال كنا جلوسا عند عمر رضي الله عنه فقال أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قلت أنا كما قاله، قال إنك عليه أو عليها لجريء، قلت فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي، قال ليس هذا أريد ولكن الفتنة التي تموج كما يموج البحر،
قال ليس عليك منها باس يا أمير المؤمنين إن بينك وبينها لبابا مغلقا. قال عمر أيكسر أم يفتح؟ قال يكسر. قال إذا لا يغلق أبدا. قلنا أكان عمر يعلم الباب؟ قال نعم كما أن دون الغد الليلة إني حدثته بحديث ليس بالأغاليل. فهمنا أن نسأل حذيفة فأمرنا مسروقا فسأله فقال الباب عمر. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن ابن مسعود أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأنزل الله عز وجل أقيم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل يا رسول الله ألي هذا؟ قال لجميع أمتي كلهم. ایک شخص نے ایک عورت کا بوسہ لے لیا، پھر وہ ڈر کر حضور کے پاس آئے اور حضور کو بتایا. اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، نماز کا اہتمام کیا کرو دن کے دونوں حصوں میں، صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی. وزلفا من اللیل، اور کچھ رات کے اوقات بھی نماز میں صرف کیا کرو، اس لیے کہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. تو اس شخص نے کہا کہ حضور یہ صرف میرے لیے حکم ہے؟ تو آپ نے جواب دیا لجمیع امتی کلہم، یہ فضیلت اور تحفہ میری امت کے تمام لوگوں کے لیے ہے. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. اعمال صالحہ کے ذریعے کون سے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ عموماً حضرات محدثین اور فقہا یہ فرماتے ہیں کہ یہ تمام روایات اور آیات صغائر سے متعلق ہیں. کبائر کے لیے ضابطے کے مطابق توبہ کرنا شرط ہے. اللہ بغیر ضابطے کسی کو معاف فرمانے وہ قادر مطلق ہے، لیکن ضابطہ شریعت کا یہی ہے کہ صغائر اعمال صالحہ کی برکت سے بغیر توبہ کے بھی معاف ہو جائیں گے انشاءاللہ، لیکن کبائر کے لیے توبہ کا اہتمام کرنا ضروری ہے. اور حضرت علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے کے اندر ایک ضابطہ بیان کیا ہے جس کا بیان کرنا بہت اچھا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جہاں کفارے سے خراج کی بات کی ہے، گناہوں کے معاف ہونے کی بات کی ہے، تو گناہوں کے جو درجات ہیں ان گناہوں میں سے جس گناہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے نص کے اندر، اس درجے کے گناہ اور اس سے نچلے درجے کے گناہ معاف ہوں گے، اس سے اوپر کے گناہ معاف نہیں ہوں گے. یہ ضابطہ یاد رہے تو کسی حدیث کو سمجھنے کے اندر اشکال انشاءاللہ نہیں ہو سکے گا. باب فضل الصلاۃ لوقتها، وقت پر نماز پڑھنے کی اہمیت. دیکھو بعض لوگ وقت پر نماز پڑھنے کی اہمیت کے متعلق جتنی روایتیں ہیں ان کو مطلق اول وقت پر محمول کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہر نماز کو اول وقت میں پڑھنا چاہیے. لیکن حدیث کے اندر جو وقت پر نماز پڑھنے کی بات آ رہی ہے اس سے مطلق اول وقت مراد نہیں بلکہ مستحب وقت مراد ہے، کہ شرعاً جس نماز کے لیے جو مستحب وقت ہے وہ وقت مستحب آتے ہی اس نماز کو ادا کر لینا چاہیے. یہ فضیلت کی بات ہے. وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة قال الوليد بن عيزارا اخبرني قال سمعت ابا عمر الشيباني يقول حدثنا صاحب هذه الدار واشار الى دار عبد الله. صاحب هذه الدار داري واشار الى دار عبد الله. قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم اي العمل احب الى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قال ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن ولو استزدته لزادني.
کوئی بھائی روایت؟ ابو عمرو الشیبانی نقل فرماتے ہیں کہ ہم سے اس گھر کے رہنے والے بزرگ نے حدیث بیان کی اور اشارہ کیا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے مکان کی طرف، یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود یہ روایت نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں سألت النبی، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا ای العمل احب الی اللہ، اللہ کے نزدیک تمام اعمال میں سب سے پسندیدہ تر عمل کیا ہے؟ قال الصلاۃ علی وقتہا، تو حضرت نے جواب دیا کہ وقت پر نماز پڑھنا۔ دیکھو یہاں اول وقت نہیں ہے، کیا فرمایا؟ وقت پر نماز پڑھنا۔ لہذا مطلق اول وقت کے جو قائل ہیں اس روایت میں ان کے لیے کوئی دلیل نہیں، یہاں وقت سے مراد وقت مستحب ہے۔ قال ثم ایون، اس کے بعد قال ثم بر الوالدین، پھر سب سے پسندیدہ عمل یہ ہے کہ انسان والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ قال ثم ایون، پھر قال الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ قال حدثنی بہن، یہ باتیں حضرت نے مجھ سے بیان کروائی، اور پھر یہ عرض کیا کہ حضرت اور بھی اچھے اچھے کام بتا دیتے، لیکن بس اتفاق کی بات ہے کہ میں نے اس وقت مزید سوالات حضرت سے کیے ہی نہیں، اگر اور سوالات کر لیتا تو اور بھی اچھی اچھی باتیں حضرت مجھے ارشاد فرما دیتے۔ وَلَوْ اسْتَدَدْتُهُ لَزَادَنِي، اور اگر میں حضرت سے مزید دریافت کرتا تو مزید باتیں حضرت مجھے بتا دیتے۔ باب الصلاة الخمس كفارة للخطايا إذا صلاهن لوقتهن في الجماعة وغيرها، 5 نمازیں گناہوں کا کفارہ ہیں جب ان کو وقت پر پڑھ لیا جائے، وقت ڈال کر اگر پڑھیں گے تو نماز میں سے ثابت ہو جائے گی اور نماز کا کچھ نہ کچھ ثواب بھی ضرور مل جائے گا، لیکن نماز کی یہ خاص فضیلت کہ اس کی برکت سے گناہ معاف ہو جائیں، یہ قضا نمازوں کے ذریعے فضیلت حاصل نہیں ہوتی۔ وقت کو ڈال کر پڑھی جانے والی نمازوں سے یہ فائدہ حاصل، کفارے سیئات گناہوں کی معافی کے لیے ضروری ہے کہ نماز کو وقت پر ادا کریں، چاہے جماعت کے ساتھ ہو چاہے بغیر جماعت کے۔ یہ فضیلت حاصل کرنے کے لیے تکفیر سیئات کے لیے جماعت شرط نہیں، جماعت کے ساتھ وقت پر نماز پڑھی گئی وہ بھی کفارے سیئات کا ذریعہ بنے گی، اور اگر بغیر جماعت کے پڑھی وہ بھی کفارے سیئات کا ذریعہ بنے گی۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ جماعت کی فضیلت ایک علیحدہ چیز ہے اور وہ سنت مؤکدہ ہے، اور اس کے ترک پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ترین ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے، اس لیے مسلمانوں کو جماعت کا نہایت اہتمام کرنا چاہیے، شدت کے ساتھ اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن جماعت کی اہمیت اپنی جگہ ہے، کفارے سیئات کے لیے تکفیر خطایا کے لیے جماعت کی ضرورت شرط نہیں ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھی گئی اس سے بھی گناہ معاف ہوں گے، بغیر جماعت کے پڑھی گئی اس سے بھی معاف ہوں گے، لیکن وقت پر پڑھی جائے تب۔ اگر وقت کو ٹال کر کے قضا کر کے یا مکروہ وقت تک پیش کر کے لے جائیں اور پھر نماز پڑھیں تو اس نماز سے کفارے سیئات کا فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ وبه قال حدثني إبراهيم بن حمزة قال حدثنا ابن أبي حازم والدراوردي عن يزيد بن عبد الله عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 ما تقول ذلك يبقي من درنه؟ قالوا لا يبقي من درنه شيئا قال فذلك مثل الصلاة الخمس يمحو الله بها الخطايا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بتاؤ اگر کسی آدمی کے دروازے پر ایک نہر ہو
یغتسل فیہ کل یوم خمسا، اور وہ روزانہ 5 مرتبہ اس نہر کے اندر غسل کرے. ما تقول ذالک، تو تم کیا کہتے ہو، کیا یہ صورتحال اس کے بدن پر میل باقی چھوڑے گی؟ قالوا، لوگوں نے کہا کہ ذرا بھی میل باقی نہیں رہے گا. قال، تو حضرت نے فرمایا فذالک مثل الصلوات الخمس، بس 5 نمازوں کی مثال بھی ایسی ہی ہے. یمحو اللہ بها الخطایا، اللہ تبارک و تعالی ان کے ذریعے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. دیکھو حضرت نے جو اوپر یہ فرمایا کہ جماعت وغیرہ جس کی میں نے ابھی تشریح کی ہے، یہ استدلال یہی سے ہے کہ حضرت نے 5 وقت نماز کے لیے تو فرمایا جماعت کی قید اس کے اندر نہیں لگائی، لہذا کفارے سیئات بننے کے لیے جماعت کی قید نہیں ہے. ہاں جماعت ضروری ہے، لازم ہے، اس میں کوتاہی انتہائی نقصان کی چیز ہے. چلیے باب فی تضییع الصلاۃ عن وقتها، نماز کو اس کے وقت مستحب سے ٹال کر پڑھنا یہ بری بات ہے. چلو وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا مهدي عن غيلان عن انس قال ما اعرف شيئا مما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قيل الصلاة قال اليس صنعتم ما صنعتم فيها. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے باہر سے، تو کہنے لگی بھی جب ہم یہاں سے گئے تھے شہر کو چھوڑ کر، اب اس شہر کی صورتحال بالکل تبدیل ہو گئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس شہر کا جو حال تھا اب وہ حال نہیں رہا، ساری چیزیں بدل گئی. تو کسی نے کہا حضرت بہت ساری چیزیں تو بدل گئی، چلیے ہم نے آپ کی بات مان لی، لیکن نماز تو ہم اسی طرح پڑھتے ہیں جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. 5 کی نماز وہ پڑھتے تھے، ہم 5 پڑھتے ہیں. تو کم سے کم اگرچہ ساری چیزیں بدل گئی، لیکن نماز تو پیغمبر علیہ السلام کے زمانے کی حیت پر اب بھی باقی ہے. الحمدللہ. فرمایا کہ نماز کی بات کر رہے تھے، اس کا بیڑا غلط کرنا. پیغمبر علیہ السلام جس طرح وقت پر نماز پڑھتے تھے، تم لوگ وقت پر کہاں نماز پڑھ رہے اس طریقے سے؟ نماز بھی تم نے بدل ڈالی. نماز کی حیت نہ بدلی، اس کی رکعتیں نہیں بدلی، لیکن اس کے وقت کے اندر تو کوتاہی اور غفلت برتنی شروع کر دی، اور اقامت صلاۃ کے اندر وقت کا خیال رکھنا بھی داخل اور شامل ہے. تو نماز بھی تم نے بدل ڈالی. حضرت انس نے فرمایا میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں دیکھ رہا ہوں جیسی پیغمبر علیہ السلام کے زمانے میں تھی. کسی نے کہا حضرت نماز تو ہے. فرمایا الیس صنعتم ما صنعتم فیہا، کیا نماز کا بھی تم نے وہ حال نہیں بنا رکھا جو بنا رکھا ہے، نماز کو تم وقت پر نہیں پڑھتے. وبه قال حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا عبد الواحد بن واصل أبو عبيدة الحداد عن عثمان بن أبي رواد أخي عبد العزيز قال سمعت الزهري يقول دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي فقلت ما يبكيك فقال لا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة وهذه الصلاة قد ضيعت. وقال بكر بن خلف وبه قال حدثنا محمد بن بکر البصانی. زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں دمشق میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور وہ بیٹھے ہوئے رو رہے تھے. تو میں نے کہا حضرت آپ کیوں رو رہے ہو؟ فقال، تو فرمایا لا اعرف شیئا مما ادرکت الا هذه الصلاۃ، میں کوئی چیز بھی اس انداز پر نہیں پا رہا ہوں جس انداز پر حضور کے زمانے میں تھی، سوائے اس نماز کے. لے دے کے ایک نماز مسلمانوں کے اندر اسلام کی پہچان بچی تھی. وَهَذِهِ الصَّلَاةُ قَدْ ضُيِّعَتْ، اور اب اس نماز کو بھی ضائع کیا جانے لگا. ضائع کرنے سے مراد یہ ترک صلاۃ نہیں ہے، نماز نہیں چھوڑ رہے تھے اس وقت لوگ، بلکہ کیا کر رہے تھے، اوقات میں تھوڑی سی غفلت برتی جا رہی تھی ان کے مطابق. وقال بكر بن خلف حدثنا محمد بن بكر البصاني قال اخبرنا عثمان بن ابي رواد نحوه. باب المصلي يناجي ربه وبه قال حدثنا. نمازی اپنے رب سے چپکے باتیں کرتا ہے. رب سے باتیں کرو تو رب کی بارگاہ کا احترام بھی کرنا چاہیے نا. لہذا نمازی کو نہایت مؤدب
اور خشوع اور خضوع کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے شاہی محل میں اللہ سے بات چیت کرنے آیا ہوں اور اپنی درخواست پر منظوری کرانے کے لیے آیا ہوں، تو ذرا سلیقے سے پڑھنی چاہیے۔ وبه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا صلى يناجي ربه فلا يدخلن عن يمينه ولكن تحت قدمه اليسرى. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا يزيد بن إبراهيم قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اعتدلوا بالسجود ولا يبسط احدکم ذراعیہ کالقلب۔ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سجدے میں اعتدال برتا کرو، اور تم میں سے کوئی شخص بھی اس طرح اپنی کلائیوں کو زمین پر نہ بچھائے جس طریقے سے کتا زمین پر اپنی کلائی بچھا کر بیٹھتا ہے۔ وَإِذَا بَزَقَ، اور جب تم میں سے کوئی شخص کو تھوک آئے، فَلَا يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ، تو سامنے نہ تھوکے، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، نہ دائیں طرف تھوکے، فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، اس لیے کہ وہ اس وقت اپنے رب سے بہوے گفتگو ہے۔ اب سامنے کو تھوکے گا تو العیاذ باللہ وہ اللہ کی طرف تھوک رہا ہے، تو اس سے بڑی بے ادبی اور کیا ہو سکتی ہے۔ اور سعید قتادہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں، لا یدخل قدامہ، اپنے سامنے ہرگز نہ تھوکے، او بین یدیہ، یعنی قدام کا لفظ کہا تھا یا بین یدیہ کہا تھا، یہ راوی کو شک ہے، مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے۔ ولیکن عن یسارہ او تحت قدمہ، بلکہ بائیں طرف تھوکے اگر گنجائش ہو، یا پھر قدموں کے نیچے تھوکے۔ اور پیچھے آپ نے پڑھ لیا ابھی چند دن پہلے کہ اگر کہیں بھی تھوکنے کا موقع نہیں، جیسے آج کل کی مسجدیں جو ہے سخت بچھی بھی ہوتی ہیں، قالین بچھے بھی ہوتے ہیں، تو اب ایسی صورت کے اندر فرمایا کہ کپڑے کے اندر لے اس کے اس طریقے سے چلیے۔ وبه قال حدثنا أيوب بن سليمان قال حدثنا أبو بكر عن سليمان باب الإبراد بالظهر في شدة الحر۔ گرمی کی شدت میں ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھنا۔ دیکھو نماز کے اوقات کب شروع ہوتے ہیں کب ختم ہوتے ہیں، کچھ نمازیں تو ایسی ہیں کہ ان میں کوئی اختلاف نہیں، مثلا فجر کی نماز کوئی اختلاف نہیں، سب کے نزدیک اس کا وقت شروع ہوتا ہے صبح صادق ہوتے ہیں اور غروب آفتاب تک باقی رہتا ہے۔ غروب آفتاب، طلوع آفتاب ہوا اور وقت فوراً ختم ہو گیا۔ سب کے نزدیک یہی مسئلہ اجماعی ہے، کسی کے اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ ظہر کی نماز کی ابتدا میں کسی فقیہ کا کوئی اختلاف نہیں ہے، سب کے نزدیک زوال پر نماز ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ سورج جب طلوع ہوتا ہے جانب مشرق میں تو وہ نیچے نظر آتا ہے، آہستہ آہستہ اٹھتا ہے، ایسے ٹیڑھا اٹھتا ہے، گھومتا ہوا گھومتا بھی ہے ادھر کو، مشرق میں طلوع ہوگا تو جنوب کی طرف کو بڑھے گا اونچائی لیتے ہوئے، اور آتے آتے اس کو نہار ہو گیا بالکل بیچ میں آ گیا۔ اس کے بعد ہلکا سا جب وہ بڑھے گا اپنی رفتار کے مطابق جانب مغرب، تو اس کا نام ہے زوال شمس۔ ہماری بات جو ہمارے عوام میں مشہور ہے کہ بھی زوال کے وقت نماز نہیں پڑھنی چاہیے، یہ غلط تعبیر ہے۔ زوال کا وقت ہوتے ہی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، بندش اور پابندی ختم ہو جاتی ہے۔ زوال شمس سے پہلے کا جو وقت ہے استواء شمس کا، اصل وہ جو استواء شمس کا وقت ہے وہ ممنوع وقت ہے، اس وقت میں نماز پڑھنے کی بندش ہے، لیکن لوگوں نے اس کو جو ہے استواء شمس کی بجائے کیا کر دیا، زوال کر دیا، کیونکہ زوال کے وقت نماز نہیں پڑھنی چاہیے، ایسا نہیں ہے۔ استواء شمس کے وقت نماز پڑھنا ممنوع ہے، اور زوال شمس ہوتے ہی وقت نماز شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے زوال شمس ہوا یعنی خط استوا سے ذرا سا سورج مغرب کی طرف کو ڈھلا، زوال ہو گیا، زوال کے معنی ڈھلنے ہیں نا، ڈھلا، اور اسی وقت نماز ظہر شروع۔ تو نماز ظہر کے
ابتدا میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، تمام فقہا کے نزدیک زوال شمس ہوتے ہی ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، سمجھ گئے؟ البتہ اختتام ظہر، انتہائی وقت ظہر میں اختلاف ہو گیا ہے۔ ائمہ ثلاثہ اور صاحبین رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ ہر چیز کا سائے اصلی کے علاوہ جب ایک مثل ہو جائے تو ظہر کی نماز کا وقت ختم ہو گیا، عصر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا۔ اختتام ظہر، انتہائی وقت ظہر کا جو اختلاف ہے، اسی کے نتیجے میں ابتدائے عصر کے اندر اختلاف ہو گیا، کیونکہ سب کے نزدیک یہ بات یہ ہے کہ جس لمحے پر ظہر کا وقت ختم ہوتا ہے اس سے اگلا لمحہ جو ہے وہ وقت عصر ہے، تو جہاں ظہر ختم ہوگا وہی عصر شروع ہو جائے گی۔ تو اختتام ظہر میں اختلاف ہوا، صاحبین رحمہ اللہ اور اسی طریقے سے ائمہ ثلاثہ، ان حضرات کا مسلک یہ ہے کہ مثل اول تک ظہر کی نماز کا وقت باقی رہتا ہے اور مثل ثانی شروع ہوتے ہی ظہر عصر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے اور یہی ظاہر الروایہ ہے، وہ یہ ہے کہ مثل ثانی تک ظہر کی نماز کا وقت باقی رہتا ہے، مثل ثانی ختم ہونے کے بعد عصر کی نماز کا وقت ختم ہو، عصر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، ظہر کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ مثلین پر ظہر ختم ہے، اس کے بعد عصر شروع ہے۔ تو ائمہ ثلاثہ اور صاحبین کی رائے کیا ہے؟ مثل اول پر ظہر ختم ہوتی ہے اور اس کے فوراً بعد عصر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اور ترکی اور عراق کے علاقے میں جو احناف ہیں ان کے یہاں اسی قول پر فتویٰ ہے، صاحبین کا قول ہے نا، اسی پر فتویٰ ہے ائمہ ثلاثہ کے قول کے مطابق کہ ان سب جگہوں پر مثل اول کے اندر ظہر پڑھ لی جاتی ہے اور مثل ثانی شروع ہونے پر عصر پڑھ لیتے ہیں، جیسا کہ ائمہ ثلاثہ کے یہاں ہوتا ہے۔ صاحبین کے مسلک کے مطابق عراق اور ترکی وغیرہ کے اندر اسی پر فتویٰ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ مثلین تک باقی رہتا ہے، مثلین کے ختم ہو جانے کے بعد عصر شروع ہوتی ہے۔ ہمارا جو علاقہ ہے یہاں اسی قول پر فتویٰ ہے، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، ان علاقوں میں یہی ظاہر الروایہ میں اسی قول پر فتویٰ ہے کہ مثلین تک ظہر باقی رہے گی اور مثلین کے بعد عصر کی نماز کا وقت شروع ہوگا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو مسلک ہے، جو آپ کی رائے ہے، وہ ایک تو اس حدیث پر مبنی ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر میں تشریف فرما تھے، مؤذن نے کہا جی اذان پڑھ دوں، فرمایا ابھی ذرا اور ٹھنڈا ہونے دو، جی پڑھ دوں اور ٹھنڈا ہونے دو۔ فرماتے ہیں کہ جنگل میں جو ٹیلے تھے، ٹیلے، ان ٹیلوں کا سایہ بھی بہت دور تک پھیل گیا تھا۔ دیکھو لمبی اونچائی میں کوئی چیز ہے تو اس کا سایہ لمبا جلدی ہو جاتا ہے، پھیلی ہوئی چیز ہے اس کا سایہ جلدی سے لمبا نہیں پھیلتا۔ تو ٹیلے جن کی اونچائی برائے نام تھی ان کا سایہ بھی بہت دور تک پھیل گیا اور ان کا سایہ مثلین کے وقت سے پہلے زمین پر پھیل نہیں سکتا۔ اس کے علاوہ عصر کی نماز کا وقت، عصر نام ہے نا عصر کی نماز کا، عصر، اور عصر کے معنی ہے نچوڑنا، اور جب کوئی چیز نچوڑتے ہیں تو اس کا اکثر حصہ ختم ہو چکا ہوتا ہے، ذرا برا باقی رہتا ہے۔ لیموں کو آپ نچوڑ دیجیے تو اس میں 98-99% جو عرق ہے وہ نکل جاتا ہے، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ اندر ذرا برا سا باقی رہ جاتا ہے۔
تو نچوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اکثر حصہ نکل گیا، ذرا برا سا باقی ہے۔ یہ عصر ہے تو عصر کی نماز کب پڑھنی چاہیے؟ جب دن کا اکثر حصہ گزر گیا ہو اور تھوڑا بہت معمولی سا وقت باقی رہ گیا ہو۔ بہرحال امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان دو وجوہات کی بنیاد پر اس کے قائل ہیں کہ مثلین تک ظہر کا وقت باقی رہتا ہے اور مثلین کے بعد بھی نماز عصر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت اور باب لائے ہیں، یہ بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے لیے موجود ہے۔ وبه قال حدثنا أيوب بن سليمان قال حدثنا أبو بكر عن سليمان قال صالح بن كيسان قال حدثنا الأعرج عبد الرحمن وغيره عن أبي هريرة ونافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أنهما حدثاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة۔ جب گرمی سخت ہو تو نماز کو ٹھنڈا کیا کرو۔ مثل اول کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت تک گرمی کی شدت کے اندر کوئی تخفیف نہیں ہوتی ہے، گرمی پورے شباب پر رہتی ہے۔ مثلین پر جا کر ذرا تھوڑی سی تخفیف کا ماحول بنتا ہے، اس کا تقاضا بھی ہے کہ مثلین تک اس کو مؤخر کر سکتے ہیں۔ فإن شدت الحر، اس لیے کہ جہنم کی گرمی کی شدت یہ جہنم کے سانس کی وجہ سے ہے۔ وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن المهاجر أبي الحسن سمع زيد بن وهب عن أبي ذر قال أذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فقال أبرد أبرد أو قال انتظر انتظر۔ پیغمبر علیہ السلام کے مؤذن نے اذان دی۔ دیکھو یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے، لیکن یہ ترجمہ نہیں جانتے۔ یہاں اذنا اراد الاذان، اذان دے دیتے تو پھر کہیں سے منع کرتے؟ اذان دینے کا ارادہ، کیا ترجمہ کریں گے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن نے اذان پڑھنے کا ارادہ کیا ظہر کی، تو آپ نے فرمایا ابرد ابرد، ٹھنڈ ہونے دے ٹھنڈ ہونے دے، یا یوں فرمایا انتظر انتظر، ابھی ذرا انتظار کر لے۔ وقال، اور فرمایا شدت الحر من فیح جہنم فاذا اشتد الحر، لہذا جب گرمی سخت ہو جایا کرے فابرد عن الصلاۃ، تو نماز ٹھنڈی کر کے پڑھا کرو۔ حتی رأینا فیح الطلوع، کتنی دیر تک آپ نے مؤخر کیا؟ یہاں تک کہ ہم کو نظر آنے لگا ٹیلوں کا سایہ، اور ٹیلوں کا سایہ جلدی سے نظر نہیں آتا، یہ مثلین میں جا کے نظر آتا ہے آس پاس میں چلے۔ وبه قال حدثنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا سفيان قال حفظناه من الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم واشتكت النهار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف وهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير۔ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب گرمی سخت ہو جاوے تو نماز کو ٹھنڈی کر دیا کرو، اس لیے کہ گرمی کی شدت جہنم کے سانس کی وجہ سے ہے۔ اور ایک مرتبہ جہنم نے اپنے مالک سے، رب سے، اللہ سے شکایت کی، یوں کہا اے میرے رب، میرا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھائے جا رہا ہے، یہ بہت گرمی ہو گئی۔ تو اللہ نے اس کو 2 سانس لینے کی اجازت دے دی، ایک سردیوں میں اور ایک گرمیوں میں۔ اور یہ جو تم سخت ترین گرمی محسوس کرتے ہو اور سخت ترین ٹھنڈ محسوس کرتے ہو، یہ اسی جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہے۔ جب اندر کو سانس کھینچتی ہے تو دنیا میں ٹھنڈک ہو جاتی ہے، باہر کو سانس لیتی ہے تو گرمی کی شدت پھیل جاتی ہے۔ وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم
تابعه سفیان و یحییٰ۔ زہر کو ٹھنڈی کر کے پڑھا کرو، اس لیے کہ گرمی کی شدت جہنم کے سانس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تابعہ سفیان و یحییٰ و ابو عوانہ عن الأعمش۔ حفص ابن غیاث کی متابعت کی ہے اس روایت کے اندر ان تین محدثین نے، حضرت سفیان نے، حضرت یحییٰ نے اور حضرت ابو عوانہ نے، یعنی یہ تینوں حضرات بھی اس روایت کو حضرت اعمش سے اسی طرح نقل کرتے ہیں جس طریقے سے عمرو بن حفص نے اس کو نقل کیا ہے۔